اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالے ہیں آستینوں میں۔ کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی، ریا کی جنگ ہے حاشیہ نشینوں میں۔ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ دوستو اور مہربانوں، السلام علیکم۔ پچھلے کچھ دنوں سے سندھ اور خصوصاً کراچی کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں سندھ حکومت کے بلدیاتی بل اور بلدیاتی نظام پر کافی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنی سطح پر آل پارٹیز کانفرنسیں اور مشترکہ طور پر پریس کانفرنسیں کر رہی ہیں، اور ہم جیسے عام اور سادہ لوگ، خواہ وہ شہری ہوں یا دیہی، ششدر ہو کر ان سب کا منہ تک رہے ہیں۔ ہم عام اور سادہ لوگ کنفیوز تھے اور کنفیوز ہیں اور کنفیوز رہیں گے۔ انتخابات خواہ کوئی بھی ہوں، کسی سطح کے بھی ہوں، جمہوریت کے اس اندھیرے اور تاریک کنویں سے ہر مرتبہ ڈول بھر بھر کر پانی نکالتے رہیں گے، شدید بدبو اور تعفن کو برداشت کرتے رہیں گے، لیکن کنویں میں پڑے اس غلیظ اور مکرو اس کچرے پر نظر نہیں دوڑائیں گے، اور یہی ہمارا المیہ ہے۔ دوستو اور مہربانوں، طبقاتی جدوجہد کے ایک سیاسی طالب علم اور بحیثیت ریاست کے ایک ذمہ دار شہری، میں فکر مند اور پریشان بھی ہوں۔ میری نظر اس مکروہ کھیل پر بھی ہے جسے کھیلنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ میرا مسئلہ سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان اور بلوچ نہیں، میرا مسئلہ وہ پاور اور طاقت ہے جو وسائل اور اختیارات کے حوالے سے ہے، جن پر چند مخصوص سیاسی خاندان برسہ برس سے قابض ہیں، اور عام طبقہ کے لوگ محروم اور محتاج ہیں۔ جھگڑا کمزور اور طاقتور کا ہے۔ جھگڑا کسی خاص زبان، ثقافت کا ہرگز نہیں ہے۔ انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرنا حکمران طبقات کے لیے بڑا ہی آسان ہدف ہے، جبکہ وسائل اور اختیارات کو تقسیم کرنا ان کے لیے خاصا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ غریب اور کمزوروں کا صرف خون بہتا ہے، استثالی طبقہ حصہ برائے جثہ آپس میں صرف سیٹلمنٹ کرتا ہے۔ میں ہمیشہ حقیقی جمہوریت اور ایک منصفانہ امرادی معاہدے کے حق میں رہا ہوں۔ میں ہمیشہ بغیر کسی مذہب، زبان اور رنگ و نسل کی تفریق کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے لڑتا رہا ہوں، مگر نہ جانے کیوں پاکستان میں مجھے اب جمہوریت، آئین اور بنیادی انسانی حقوق کے چیمپئن ارسطوؤں اور افلاطونوں سے الرجی سی ہونے لگی ہے۔ جمہوریت کی بے سری بانسری اور آئین کے فلاں آرٹیکل، فلاں شق، فلاں ترمیم، فلاں ایکٹ کی بکواسیات نے سیاست کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ دوستو اور مہربانوں، یقیناً 1973 کا آئین اس وقت کی دستور ساز اسمبلی کی 100% ارکان کی رائے سے بنایا گیا ایک متفقہ آئین تھا جو قابل ستائش تھا، لیکن وقت کے ارتقائی عمل میں بدلتے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات اور عالمی تبدیلیوں کے تقاضوں کے تحت وہ اسی شکل میں منجمد نہیں رہ سکتا تھا۔ بدلتے وقت کے ساتھ ضرورتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ بدلتی ضرورتیں کے تحت مقننہ یعنی پارلیمنٹ جو قانون ساز ادارہ ہوتی ہے، ترامیم اور بل کی صورت میں آئین کے بنیادی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے ترامیم کر سکتی ہے، اور شاید اب تک اس میں 20 سے زائد ترامیم ہو چکی ہیں۔ دوستو اور مہربانوں، بدلتے حالات میں بدلتی ضرورتیں صرف حکومتوں اور حکمرانوں ہی کی نہیں ہوتی، عام عوام کی بھی ہوتی ہیں۔
طبقہ خاص ہی کی نہیں طبقہ عام کی بھی ہوتی ہیں، لیکن سچ اور حقیقت یہ ہے کہ طبقہ عام کے ان اعلیٰ اور خاص نمائندوں سے طبقہ عام کو شدید مایوسی ہوئی ہے۔ وسائل اور اختیارات کی طاقت کا اصل اور حقیقی ذریعہ عام طبقہ ہمیشہ محروم ہی رہا ہے۔ وسائل اور اختیارات کی طاقت اور اس کی مرکزیت کو طبقہ خاص نے اپنے ہی پاس رکھا ہے اور انہیں کبھی طبقہ عام کو منتقل نہیں کیا۔ پاکستان میں جمہوریت کبھی نہ تھی نہ ہی ہے، اور مجھ جیسوں نے تو کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ مجھے تو اس نام نہاد اکثریت اور اقلیت کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ میری نظر میں تو اقلیت حکمراں اور اکثریت غلام ہے۔ جمہوریت مجموعہ ہے جمہور کا، اور جمہور اس ملک کے 22.5 کروڑ عوام ہیں جن کی اکثریت پسی اور کچلی ہوئی ہے، جن کا کوئی استحقاق اور بنیادی انسانی حقوق نہ ہیں اور نہ کبھی ان کو دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا اکثریتی بلبوتے پر سندھ اسمبلی سے پاس کردہ بل اور نیا بلدیاتی نظام کے خد و خال ایسے ہی ایک گھناؤنی اور مکروہ کوشش ہے جس کے نتائج انتہائی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کے بعد اب صوبوں کو بھی وسائل اور اختیارات کی مرکزیت کے اس ناصول کو ختم کر کے شہری حکومتوں کو مکمل وسائل اور اختیارات منتقل کرنا ہوں گے، اور اسی طرح شہری حکومتیں ضلعوں کو، ضلع تحصیلوں کو، تحصیل گاؤں اور یونین کونسل کو، یہ سب انتظامی سطح پر ہو، کسی زبان، ثقافت، رنگ و نسل کی سطح پر نہیں، اور نہ ہی اس سے کسی زبان اور تہذیب و ثقافت کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ صوبائی خود مختاری بہت عزیز ہے، چند خاندانوں، چند وائسرائے ریاست کی ہرگز نہیں۔ فیصلہ صرف چند خاندانوں اور چند افراد کے ہاتھوں سے نکل کر جب عام افراد کے ہاتھ میں ہوگا تو جمہور کی زندہ روح سے جمہوریت بھی مضبوط ہوگی۔ NFC ایوارڈ کی تقسیم کے بعد PFC ایوارڈ بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ وسائل اور اختیارات کی جمہوریت ادھوری ہے۔ جمہوریت کے اس تناور درخت کی جڑیں گراس روٹ لیول پر عوام کے اندر ان کی زمین پر گہری نہیں ہوں گی، اور یہ زمین کی سطح پر سطحی طور پر کھڑا رہا تو کسی وقت بھی کسی تیز ہوا، آندھی اور طوفان کی زد میں آ کر زمین پر دھڑام سے گر بھی سکتا ہے۔ میں اپنی بات اس شعر سے ختم کرتا ہوں: ہم اس کو ہو بہو رٹ کر بھی ہار جاتے ہیں، ہمارے عہد کا سارا نصاب جھوٹا ہے۔ جہاں ہم سے ہی جھوٹوں نے ووٹ دینا ہے، وہاں جو بھی ہوا کامیاب جھوٹا ہے۔ فکر کے اس پیغام کے ساتھ پرویز اختر، پاکستان زندہ باد۔